اللہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الامین المکین الحنین الکریم الرؤوف الرحیم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واجب الاحترام ساتھیو، اللہ تعالیٰ کا بے پناہ لطف و کرم اور اس کا احسان عظیم ہے کہ جس کی توفیق سے ہم اس کے ذکر کے لیے اس کے گھر میں جمع ہیں۔ کل ہم نے سورہ البقرہ کی آیت نمبر 263 تک گفتگو کی تھی اور اپنی بات کا اختتام ہم نے اس اللہ کے حکم پر کیا تھا کہ سائل کے ساتھ نرمی کے ساتھ گفتگو کیا کرو، یعنی کہ اچھے انداز کے ساتھ کلام کرنا اس شخص سے جو تم سے کسی چیز کا طالب ہو، اور درگزر کرنا کسی کی غلطی کو، کسی کی کوتاہی کو، کسی کی زیادتی کو۔ اللہ کریم ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ اس صدقہ سے کہیں بڑھ کر بہتر ہے جس کے بعد کسی کی دل آزاری ہو، یعنی کہ پیسے کسی کی مدد کرنا اور احسان جتلا کر، جیسے پچھلی آیت میں اللہ نے فرمایا تھا کہ احسان جو جتلا کر کرے گا اس کے اب میرے ذمہ کوئی اجر نہیں ہے، تو یہاں حکم یہ دیا جا رہا ہے کہ تو احسان جتلا کر یا کسی کو تانا دے کر، کسی کی دل آزاری کر کے، کسی کو پریشان کر کے تو صدقہ کرتا ہے تو وہ اس سے بہتر ہے کہ تو نہ کر، اور صدقہ خیرات کرنے سے بہتر یہ ہے کہ تو کسی کے ساتھ گفتگو اچھی کر، اپنا کلام اچھا کر۔ اور پھر اللہ نے فرمایا تھا کہ اللہ بے نیاز ہے اور بڑا حلم والا ہے کہ جو مال تم خرچ کرتے ہو یا جو میں تمہیں کہہ رہا ہوں میرے راستے میں خرچ کرو، یہ گمان نہ رکھنا کہ مجھے تمہارے مال کی ضرورت ہے، میں تو ساری ہی چیزوں سے بے نیاز ہوں، اور اللہ کریم تو خود عطا کرنے والا۔ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اس لیے بھیجا ہے کہ اچھے اخلاق کی تکمیل کروں، اچھے اخلاق کی تکمیل کروں۔ اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ام المومنین سے کسی نے پوچھا کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کیا ہیں؟ تو ام المومنین فرمانے لگی کہ کیا تم نے قرآن نہیں پڑھا؟ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ قرآن میں جو کچھ بھی بیان کیا گیا وہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق ہے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پوری زندگی میں کبھی بھی کسی بھی مقام پر اخلاق کا دامن نہیں چھوڑا، اور اللہ کریم کو بھی سب سے زیادہ یہ پسند ہے کہ آپس میں جب آپ گفتگو کریں تو اچھے طریقے سے کریں، اور اللہ کریم نے اس کو جوڑ دیا کہ مال خرچ کرنے سے بھی یہ بہتر ہے کہ تو کسی کا دل نہ توڑ۔ آگے اللہ کریم ارشاد فرماتے ہیں آیت نمبر 264، یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والعطاء کالذی یہدی من یشاء کالذی ینفق مالہ رئاء الناس ولا یؤمن باللہ والیوم الآخر فمثلہ کمثل صفوان علیہ تراب فاصابہ وابل فترکہ صلدا لا یقدرون علی شیء مما کسبوا واللہ لا یہدی القوم الکافرین۔ اللہ کریم ارشاد فرماتے ہیں کہ اے ایمان والو، اپنے صدقات احسان جتا کر اور دکھ دے کر اس شخص کی طرح برباد نہ کر لینا، اس شخص کی طرح برباد نہ کر لیا کرو جو مال لوگوں کو دکھانے کے لیے خرچ کرتا ہے اور نہ اللہ پر ایمان رکھتا ہے نہ روز قیامت پر، یعنی کہ ساتھ ہی اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ ریاکاری کے ذریعے مال کو خرچ کرتا ہے نا، دکھلاوے کے لیے، اپنی نمود و نمائش کے لیے مال خرچ کرتا ہے، تو اللہ نے فرمایا کہ نہ وہ میری ذات پر یقین رکھتا ہے نہ وہ میری ملاقات پر یقین رکھتا ہے۔
اگر اس کو میرے ساتھ میری ذات پر ایمان ہوتا یا میرے ساتھ ملاقات پر اس کا یقین ہوتا تو پھر کبھی ریاکاری، پھر خالصتاً نیت لے کر میرے راستے میں میرے لیے خرچ کرتا۔ اور پھر اللہ کریم نے فرمایا کہ اس شخص کی مثال ایک ایسے چکنے پتھر کی سی ہے کہ جس پر تھوڑی سی مٹی پڑی ہو، پھر اس پر زوردار بارش ہو تو وہ اسے صاف کر کے پھر چھوڑ دے، سو اپنی کمائی میں سے ان کے ہاتھ کچھ بھی نہ آئے گا، اور اللہ کافر قوم کو ہدایت نہیں فرماتا۔ یہاں اللہ کریم نے جو مثال پیش کی وہ یہ ہے کہ جو بندہ دنیا میں مال خرچ کرتا ہے اور کرتا اپنی ذات کے لیے ہے، نمود و نمائش کے لیے، ریاکاری کے لیے، تو اللہ کریم فرماتے ہیں کہ اس شخص کی مثال ایک ایسے پتھر کی سی ہے، پتھریلی زمین کی ہے، چٹان کی، کہ جس پر تھوڑی سی مٹی پڑی ہو تو اس میں کوئی اناج کا دانہ ڈالا جائے، کوئی بیج ڈالا جائے اس میں، تو اللہ کریم فرماتے ہیں کہ اب زوردار بارش ہو تو وہ جو مٹی ہے اس کو دھو دے گی، اس پتھری زمین کو دھو دے گی اور ساتھ ہی اس بیج کو بھی لے جائے گی۔ تو اس پتھریلی زمین پر جو مٹی بھی پڑی ہو، بیج بھی لگایا ہو تو وہ بارآور نہیں ہوتا، ہلکی سی بارش پڑنے سے وہ سارے کی ساری محنت انسان کی برباد ہو جاتی۔ تو یہی ریاکاری کے متعلق کہ بندہ خرچ کرتا ہے، کمائی کر کے خرچ کرتا ہے، لاکھوں کروڑوں روپے خرچ کرتا ہے، لیکن اس کی مثال ایسے ہی ہے کہ جیسے اس نے کچھ بھی خرچ نہیں کیا۔ تو اللہ کریم یہ بات سمجھانا چاہ رہا ہے کہ اس پتھر کی سی تیری مثال ہے جس پر مٹی پڑی ہے، تو اس پر محنت کر کے بیج ڈال کر فصل اگانے کے چکر میں ہے، لیکن ہلکی سی بھی بارش اگر اس پتھر پر پڑے تو وہ ساری مٹی کو صاف کر کے نیچے سے وہ پتھر نکال دے گی۔ کہ ریاکاری اور ملمہ کاری جو ہوتی ہے نا، اس کی عمر بھی تھوڑی ہوتی ہے، اس کی عمر بھی تھوڑی ہوتی ہے۔ یہ سونے کا پانی چڑھاتے ہیں نا چاندی پر، اس کو ملمہ کاری کہتے ہیں۔ اصل کو چھپانے کے لیے آپ اصل کو چھپاتے ہیں، آج کا بیوٹی پارلر کا دور ہے نا جی، تو جاتا کوئی اور ہے اندر سے اور نکلتا کوئی اور ہے۔ یہ ساری ریاکاری ہے، یاد رکھیے، یہ ملمہ کاری اور ریاکاری اللہ کریم اس کو پسند نہیں کرتا۔ اللہ کہتا ہے حقیقت میں جو تو ہے نا وہ ظاہر کر اپنا، جو بھی ہے تو۔ اگر تو اس پر ریاکاری اور ملمہ کاری کرے گا تو اس کی کوئی عمر نہیں ہے، اور دوسرا یہ کہ اس کا تجھے کوئی فائدہ بھی ہونے والا دنیا میں شاید چند ٹکے زیادہ کما لے، چند عزت، کچھ دیر، کچھ سال، کچھ سمجھ لے وقت تو عزت زیادہ کما لے، لوگ تیری ظاہری طور پر عزت کریں، لیکن وہ عارضی عزت ہے، وہ عارضی عزت ہے، کسی بھی وقت وہ عزت جو ہے تم سے چھینی جا سکتی ہے۔ اور سب سے بڑھ کر نقصان ریاکاروں کا یہ ہے، اللہ کریم فرماتے ہیں کہ ان کے ہاتھ کچھ بھی نہیں آئے گا۔ کب؟ جب اللہ کے پاس جائیں گے، اور اللہ کافر کو ہدایت نہیں دیتا، کافر قوم کو، کہ جو یہاں کافر جو مراد یہاں وہ جو کلمہ پڑھ کر کافر ہو اس کی بات اللہ کریم نہیں کر رہا، جو اللہ کے احکامات کو نہیں مان رہا اس کی مراد ہے یہ کافر، کہ جیسے اللہ کہتا ہے ویسے خرچ نہیں کر رہا۔ تو یہ بھی کفر کی ایک حالت ہے۔ اللہ کہتا ہے جو اس حالت میں چلا جاتا ہے پھر میں اس کو ہدایت نہیں دیتا، ریاکار کو ہدایت نہیں دیتا اللہ کریم۔ پھر اللہ کریم نے ارشاد فرمایا وَمَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَتَثْبِيتًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ كَمَثَلِ جَنَّةٍ بِرَبْوَةٍ أَصَابَهَا وَابِلٌ فَآتَتْ أُكُلُهَا ضَعْفَيْنِ فَإِن لَّمْ يُصِبْهَا وابل فتل واللہ بما تعملون بصیر۔ اور جو لوگ اپنے مال اللہ کی رضا حاصل کرنے اور اپنے آپ کو ایمان اور اطاعت میں مضبوط کرنے کے لیے خرچ کرتے ہیں، تو ان کی مثال ایک ایسے باغ کی سی ہے جو اونچی سطح پر ہو اور اس میں زوردار بارش بھی ہو تو وہ دگنا پھل لائے، اور اگر اسے زوردار بارش نہ ملے تو اسے شبنم یا ہلکی پھوار ہی کافی ہے، اور اللہ تمہارے اعمال کو خوب دیکھنے والا ہے۔ اب اللہ کریم نے دونوں مثالیں بیان دی کہ جو مال فقط اپنی ذات کے لیے خرچ کرتا ہے اس کو آؤٹ پٹ اس کا کبھی بھی ملے گا، دنیا میں نہیں ملے گا، دنیا میں اگر ملے گا تو چند سال جی لے گا، وہ کتنی زندگی گزار لے گا، لیکن اصل معاملہ ہے جس مقصد کے لیے انسان کو زندگی عطا کی گئی
کہ وہ جو دوسری زندگی انسان نے گزارنی ہے اس کی تیاری کرنے کے لیے امتحان میں ڈالا گیا. تو جو مال خرچ کرتا ہے لیکن صرف اس لیے کہ دنیا میں اس کو فائدہ مل جائے یا دنیا میں عزت ہو جائے، اس کی مثال بھی اللہ نے بتا دی. اور دوسرا یہ حکم فرمایا اللہ کریم نے کہ جو میری رضا کے لیے مال خرچ کرتا ہے نا، میری رضا کی تلاش میں رہتے اور میری فرما برداری میں اور اپنے ایمان کو تقویت دینے کے لیے مال کو خرچ کرتے ہیں، تو ان کی مثال ایک ایسے اونچی سطح پر باغ کی ہے جس پر زوردار بارش ہو تو وہ دگنا پھل لے کر آئے. یعنی کہ اچھی زمین جو ہوتی ہے، وہ جو میں کل بات کر رہا تھا نا کہ نیکی کی نیت جو ہے نا وہ انسان کے اعمال کو بلند کرتی ہے، اس کی فضیلتوں کو بڑھاتی ہے. تو یہی اللہ کی بیان فرما رہے ہیں کہ جس کا تقوی زیادہ ہوگا، جس کی نیت، جس کی خالصیت زیادہ ہوگی، اس کا عمل تھوڑا بھی ہوگا نا تو اس کو دگنا پھل ملے گا. تھوڑی سی بارش یا زوردار بارش کا مطلب ہے کہ اس پر تھوڑا سا بھی کام ہوگا تو اللہ کی رحمت ہوگی تو اس کو اللہ کی طرف سے دگنا پھل ملے گا. اور اگر زوردار بارش نہ بھی ملے تو شبنم یا پھوار جو ہے وہ بھی اس کے لیے کافی ہے کہ اس کے اعمال کو دو چند کرنے کے لیے اس کی تھوڑی کمائی بھی جو ہے نا تھوڑا بھی خرچ کرے، اگر اس پر ڈھیروں خرچ نہ بھی کرے لیکن نیت اس کی خالص ہے، کرتا وہ اللہ کے لیے ہے، ایمان کو مضبوط کرنے کے لیے اللہ کی فرما برداری میں، اللہ کی اطاعت میں خرچ کرتا ہے، تو اس کا تھوڑا خرچ کیا ہوا بھی اللہ کریم زیادہ کر دے گا. اور اللہ تمہارے اعمال کو خوب دیکھنے والا ہے. تو اللہ کریم ارشاد فرماتے ہیں کہ تم جو کچھ بھی کرتے ہو، تم ریاکاری کے ذریعے خرچ کرو تب بھی میں خوب دیکھنے والا ہوں، اور تم میری ذات کی محبت میں یا میری اطاعت میں خرچ کرو تب بھی میں دیکھنے والا ہوں، مجھ سے کوئی چیز مخفی نہیں ہے. اب انسان کے یہ اپنے اختیار میں ہے کہ وہ کس طرح مال کو خرچ کرنا چاہتا ہے. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ انہوں نے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ جو شخص اپنے عمل کو لوگوں کے درمیان شہرت دے گا نا، اس لیے کام کرے گا، نیکی کرے گا یا نیکی کر کے وہ اس کی تشہیر کرے گا کہ میں نے یہ بھی کیا، میں نے یہ بھی کیا، میں نے یہ بھی کیا. اشتہار لگائے جاتے ہیں نا آج کل تو نیکیوں کے. تو اللہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تو اللہ کریم اس کی اس ریاکارانہ عمل کو لوگوں کے کانوں تک پہنچا دے گا. یعنی کہ اس کی ریاکاری چھپی نہیں رہے گی، اللہ کریم لوگوں کے پر ظاہر کر دے گا کہ یہ ریاکار ہے، یہ جو مال خرچ کر رہا ہے یہ ریاکاری کر رہا ہے، نمود و نمائش کر رہا ہے، اس کے پیچھے اللہ کی محبت یا اللہ کی اطاعت نہیں ہے. اور یہ شخص ریاکار اور غیر مخلص نیز اللہ فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن اللہ کریم اس کو رسوا کرے گا. یہ سب سے بڑی سزا کہ دنیا میں تو 4 دن گزار کے جب جائے گا وہاں پر تو اللہ نے فرمایا کہ دنیا پر بھی اس کو ذلیل کروں گا کہ لوگوں کی نظر میں جو اس نے 2 نمبر عزت بنا رکھی ہے اپنی، اس کو میں ننگا کر دوں گا، لوگوں کے سامنے اس کی حقیقت کو کھول دوں گا کہ یہ ریاکار ہے. اور سب سے بڑھ کر یہ آقا نے فرمایا کہ اللہ کریم ارشاد فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن اس کو رسوا کروں گا اور دنیا اور آخرت میں ذلت اور خواری سے دوچار کرے گا. یہ مشکات شریف کی ہے جلد 4 میں حدیث نمبر 1249 میں یہ حدیث مبارک بیان فرمائی گئی. اور آگے جو اللہ کریم نے مثال دی کہ احسان کر کے مال کو ضائع نہ کرنے کا بیان ہے کہ جب تم خرچ کرتے ہو تو خالصیت کے ساتھ اللہ کے راستے میں خرچ کرو تو پھر اللہ ہی تمہیں جزا دے گا، اللہ ہی تمہیں جزا دے گا. آپ جس بندے پر خرچ کرتے ہیں اگر اس سے آپ نیکی کی توقع کرتے ہیں تو پھر آپ کو اللہ کی طرف سے جزا نہیں ملے گی. آپ آؤٹ پٹ مانگتے ہیں نا دنیا میں، ہم آؤٹ پٹ مانگتے ہیں. کسی پر خرچ کیا تو اب چاہتے ہیں کہ ساری زندگی کے لیے اب یہ میرا غلام بن جائے، میرے سامنے آنکھ اٹھا کے بات نہ کرے، اور احسان جتلاتے ہیں میں فلانے وقت تیرے کام نہیں سے آیا، میں نے تیرے لیے فلاں وقت یہ نہیں کیا تھا. ایسی بات جب بھی انسان کی زبان سے نکلتی ہے اس کی نیکی کو ضائع کر دیتی. بھائی جو کچھ تو نے کسی کے لیے کیا نا اس کو اللہ کی خاطر چھوڑ دے، اور اللہ کی خاطر کرنا، نیکی کرتا ہے، بلائی کرتا ہے، مال خرچ کرتا ہے، کسی کی مدد کرتا ہے تو اس کو خالص اگر اللہ کی طرف منسوب کر کے تو کرتا ہے تو پھر تو اللہ سے امید رکھ کے وہ تجھے اجر عطا کرے گا. لیکن اگر تو اس پر احسان جتلاتا ہے اور اس کو باور کراتا ہے کہ میں تیرے تے بڑی نیکی کی تھی تو میں تیرے تے بڑا احسان کیتا ہے، تو پھر اللہ کریم فرماتے ہیں پھر میرے پاس تیرے لیے کچھ نہیں ہے.
جو کچھ تو نے خرچ کیا اس کو دنیا میں تجھے لوٹا دوں گا، آخرت میں میرے پاس تمہارے لیے کوئی اجر محفوظ نہیں ہے۔ تو احسان جتلانے والے کو اللہ کریم پسند نہیں فرماتا۔ آگے اللہ کریم ارشاد فرماتے ہیں اَیَوَدُّ أَحَدُكُمْ أَن تَكُونَ لَهُ جَنَّةٌ مِّنَ النَّخِيلِ وَأَعْنَابٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ لَهُ فِيهَا مِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ وَأَصَابَهُ الْكِبَرُ وَلَهُ ذُرِّيَّةٌ ضُعَفَاءُ فَأَصَابَهَا إِعْصَارٌ فِيهِ نَارٌ فَاحْتَرَقَتْ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ۔ کیا تم میں سے کوئی شخص یہ پسند کرے گا کہ اس کے پاس کھجوروں اور انگوروں کا ایک باغ ہو جس کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں اور اس کے لیے اس میں ہر قسم کے پھل لگے ہوں اور اس پر بڑھاپا آ پہنچے اور اس کی اولاد بھی ناتواں ہو، بچے چھوٹے ہوں، اس کے کمائی کرنے کا ذریعہ کوئی اس کا نہ ہو، تو ایسے وقت میں خود وہ بوڑھا ہو چکا ہو، بچے اس کے چھوٹے ہوں اور اس کا باغ ہو جس میں ہر قسم کے پھل لگے ہوئے ہوں، تو اللہ کریم فرماتے ہیں کہ اس باغ پر ایک آگ کا بگولا آ جائے جس میں نری آگ ہو، ایسا بگولا آ جائے جس میں نری آگ ہو اور وہ باغ جل جائے۔ اس طرح اللہ تمہارے لیے نشانیاں واضح طور پر بیان فرماتا ہے تاکہ تم غور کرو، سوچ سمجھ سکو تم اس میں۔ اب اللہ کریم نے یہ جو مثال بیان فرمائی نا کہ بندہ جو ہے ساری زندگی محنت کر کے کماتا ہے اور کما کما کے ڈھیر لگاتا ہے، اللہ کہتا ہے اس انسان کی طرف ذرا دھیان کر کے انسان سوچے کہ ایک بندہ ہے 60-65 سال کی عمر میں یا 70 سال کی عمر میں پہنچ گیا ہے، بوڑھا ہو چکا ہے اور اس نے کمائی کر کے ایک بہت قیمتی باغ یا بہت بڑا بزنس اس نے کھڑا کر رکھا ہے اور اس کے بچے ابھی چھوٹے ہیں، متبادل اس کا کوئی نظام ایسا نہیں ہے، اور آنن فانن اللہ کے امر سے وہ سارا کچھ تباہ و برباد ہو جائے تو اس کی کیا حالت ہوگی، اس کی کیا حالت ہوگی۔ تو اللہ کریم یہ بتانا چاہتا ہے کہ جو بندہ دنیا کے لیے ہی ساری زندگی بسر کرتا ہے اس کی مثال ایسے ہی ہے کہ جیسے بڑھاپا اس پر آ گیا اور اس کا سارا کچھ ختم ہو گیا، کہ بڑھاپے میں بھی جب انسان کے پاس کچھ نہ رہے تو وہ کچھ کرنے کے قابل نہیں رہتا۔ یہی حال آخرت میں ہوگا کہ جب آخرت میں انسان جائے گا، اگر آخرت میں انسان کے پاس کچھ نہ نکلا تو وہاں بھی وہ کچھ کرنے کے قابل نہیں ہوگا، پھر دونوں ہاتھ اس کے خالی ہوں گے۔ پھر اللہ کریم فرماتے ہیں کہ ایسے بندے کی مثال دے کر سمجھانا چاہتے ہیں کہ یہ اسی طرح ہے کہ جیسے کسی بوڑھے آدمی کا ساری زندگی کی کمائی جو ہے وہ آنن فانن ضائع ہو جائے تو پھر اس کے پاس پچھتانے کے علاوہ کچھ اور باقی نہیں بچے گا۔ تو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک بندہ ہے وہ اطاعت کا عمل کرتا ہے، اللہ کی فرما برداری کرتا ہے، لیکن ایسا وقت آتا ہے کہ اس کی طرف شیطان کو بھیج دیا جاتا ہے۔ میں نے عرض کی تھی نا کہ آزمائش شرط ہے، بندگی کے لیے آزمائش شرط ہے، اللہ کریم آزماتا ہے جب اس کا دل کرے گا، یہ اس کی مرضی پر ہے، جی چاہے تو ساری زندگی نہ آزمائے کہ بھئی تیرے خلوص پر اس کو یقین ہے، وہ یقین کر دے تیرے خلوص پر اور تجھے نہ آزمائے، تو جی چاہے تمہیں قدم قدم پر آزمائے، یہ اس کی مرضی پر ڈیپینڈ کرتا ہے، لیکن آزمائش شرط ہے، آزمائش شرط ہے۔ تو اللہ کریم شیطان کو بھیج دیتا ہے تو وہ بندہ جو ہے وہ پھسل جاتا ہے، شیطانی عمل کرنا شروع کر دیتا ہے۔ تو جب وہ شیطانی عمل شروع کر دیتا ہے تو اس نے جو کمایا ہوتا ہے اس کا سارا ضائع ہو جاتا ہے۔ آہستہ آہستہ جیسے گھڑے میں سوراخ ہو جائے نا، بے شک لبالب بھرا ہو پانی کا، چھوٹا سا سوراخ بھی ہو جائے تو قطرہ قطرہ ٹپکتے ٹپکتے بھی ایک وقت ایسا آتا ہے کہ وہ گھڑا خالی ہو جاتا ہے۔ تو جو بندہ نیک اعمال کرنے والا ہو لیکن شیطان کے اغوا کر کے اس کو جب لے جاتا ہے، ورگلا کر لے جاتا ہے، تو وہ بدعمالیوں کے چکر میں جب پڑ جاتا ہے تو اس کی ساری نیکیاں جو ہیں وہ ضائع ہونی شروع ہو جاتی۔ تو اللہ کریم ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ جو باغ جس کا اجڑ جائے بڑھاپے کے وقت، جس کا سب کچھ چھین لیا جائے، اس کے پاس سوائے یاس، حسرت، رنج اور غم کے سوا اس کے پاس کچھ نہیں بچتا۔ تو پھر اس اللہ کریم فرماتے ہیں لیکن جس نے نیک اعمال کیے ہوں اور اللہ کو راضی کرنے کے لیے خرچ کیا ہو تو اس کو کسی قسم کا کوئی غم نہیں ہوتا۔ انسان کی نیت ٹھیک ہونی چاہیے۔ حضرت امیر المومنین حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا آپ نے حضرت ابن عباس سے، یہ بھی صحیح بخاری کی یہ حدیث مبارک ہے
آپ نے ان سے پوچھا کہ یہ جو آیت کریمہ ہے یہ باغ والی یہ کس کے لیے نازل ہوئی؟ تو حضرت ابن عباس نے بتایا کہ یہ ایک ایسے بندے کے لیے امیر المومنین نازل اللہ کریم نے فرمائی کہ جو بڑا مالدار ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو بہت مال دیا ہے اور وہ اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کا کام کرتا ہے، عمل کرتا ہے فرما برداری کا، پھر شیطان اس کو بہکاتا ہے اور وہ گناہوں میں مشغول ہو جاتا ہے اور اپنے نیک مال کو کھو دیتا ہے، اپنے نیک مال کو کھو دیتا ہے۔ یعنی کہ یہ بوڑھاپے کے وقت باغ کا اجڑ جانے کا مطلب یہ ہے کہ ساری زندگی وہ ہے کماتا رہا، نیک مال کرتا رہا، لیکن موت کے قریب جا کر اس کا ایمان غارت ہو گیا، بہک گیا، اور ساری نیکیاں جو اللہ کریم کہتے ہیں اس کی غارت ہو جاتی۔ تو جو 2-3 دن پہلے بھی ہم نے یہ گفتگو کی تھی کہ خاتمہ بالایمان جو ہے نا وہ ضروری ہے، خاتمہ بالایمان ضروری ہے۔ دین اسلام پر زندگی گزارنا یہ بھی اللہ کی رحمت ہے، لیکن ایمان پر خاتمہ مانگنا چاہیے اللہ کریم سے کہ پتہ نہیں کس وقت شیطان کا وار ہم پر کارگر ہو جائے، کہیں پر ہماری کمزوری اس کے ہاتھ آ جائے اور ہمیں ورگلانے میں کام ہے، اور ہو جاتا ہے۔ کئی ایسے لوگ ہیں جو ساری زندگی نیکی پر چلتے رہتے ہیں لیکن آخری وقت میں آ کر ان کا بیڑا غرق ہو جاتا ہے اور ساری زندگی کی کمائی جو ہے اس کی ضائع ہو جاتی ہے۔ تو اللہ کریم سے جہاں ہم ایمان مانگتے ہیں وہاں ایمان پر خاتمہ بھی اللہ کریم سے مانگا کریں کہ مولا جو تم نے ہمیں ایمان کی دولت نصیب فرمائی ہے نا، اس کو ہماری موت تک جو ہے نا ہماری اس کو حفاظت میں رکھنا، ہمیں اپنے ایمان میں رکھنا، تاکہ موت کے وقت جو ہے نا ہم ایمان کے حالت میں تیرے سامنے پیش ہو سکیں، تب جا کر انسان کا آخرت کا معاملہ کچھ بہتر ہو سکتا ہے۔ ہر لمحے ڈرنا چاہیے، ہر وقت اللہ کریم سے جو ہے مغفرت طلب کرتی رہنا چاہیے، تاکہ اللہ کریم کے ساتھ تعلق اگر انسان کا بنا رہے نا، غفلت نہ آئے، تو اللہ کریم خود اس کی پھر حفاظت کرتا ہے بندے کی۔ تو جہاں انسان کمزوری کرے گا، اللہ سے جیسے ہی دور ہونے کی کوشش کرے گا، اس کو شیطان اپنے نرغے میں لے لے گا۔ تو جس پر شیطان نے غلبہ پا لیا پھر اس کا واپس پلٹنے کا کوئی معاملہ نہیں رہتا۔ تو شیطان بڑا ظالم ہے، اللہ نے کہہ دیا کہ سب سے بڑا جو تیرا دشمن ہے وہ شیطان ہے اور کھلا دشمن ہے۔ تو اللہ کریم سے اس دعا کے ساتھ کہ رب کریم جہاں تو نے اسلام پر ہمیں زندگی عطا فرمائی وہاں ہمیں ایمان پر ہمیں خاتمہ بھی نصیب فرمانا۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔